اچھی سات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسی دیوی جاگی وکھا مینو علی ورگا مولا کائنات مولا علی پہ کے پاس یہ حدیث موجود تھی کہ علی تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایک ایک جنگ کے معاملے میں ایک ایک معاملے کے بارے میں مولا علی کو واضح آگاہ کیا ہوا تھا. اس لیے اوروں کو غلطی لگ سکتی ہے جنگ کے معاملے میں، علی کو غلطی نہیں لگ سکتی. یہ جو آج نئے نئے عقیدے دیے جا رہے ہیں نا، مہربانی کر کے ان کو جیب میں رکھیں، امت کے سامنے نہ لائیں. امت کا جو صدیوں سے عقیدہ ہے اسی پہ اس کو رہنے دیں کہ جدھر ہر بندہ حق کی تلاش میں ہے، میرے نبی نے فرمایا حق علی کی تلاش میں ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. الحق تو ہے سدھار علی، علی جدھر جائے حق پیچھے جاتا ہے. یار کیا کہو گے؟ صرف اس جملے پہ ہی بندہ غور کرے نا، سوچتے سوچتے اس کی عمر گزر جائے، وہ اس شان علی کا ادراک نہیں کر سکتا کہ دنیا حق کے پیچھے حق. میں سمجھاؤں جملہ؟ ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے. جب فقیر کو اللہ نے یہ خاصا، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ نے ہمیں یہ اتنا تو دیا ہوا ہے، سلسلہ انعام دیا ہوا ہے، ہم بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھا لیتے ہیں. یہ بزرگوں کی دعائیں. آؤ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میرے حضور فرماتے ہیں نا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ اخلاق عظیم پر ہو. اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ باقی سب اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں، اخلاق حضور سے پہچانے جاتے ہیں. کون سی چیز چنگا اخلاق ہے اور کون سی گندا اخلاق ہے؟ جو حضور سے لگ گیا وہ چنگا اخلاق ہے، جسے حضور نے اختیار کیا وہ اخلاق حسنہ ہے، جس کو حضور نے ترک کر دیا وہ اخلاق سیئہ ہے. ان گل سمجھ آئی؟ مطلب یہ باقی ہر بندہ اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. اخلاق بھائی سمجھ آئی؟ تو پھر یوں سمجھو باقی ہر ایک حق سے پہچانا جاتا ہے. یعنی حق کو پہچاننا ہو بس علی کو دیکھو، جہاں علی کھڑا ہو وہ حق، علی جو بولے وہ حق، علی جو کرے وہ حق، علی جو کہے وہ حق، علی جو کھائے وہ حق، علی جو پیے وہ حق، علی جو چاہے وہ حق، علی جہاں لڑے وہ حق، علی جہاں چپ رہے وہ حق، علی جہاں سوئے وہ حق، علی جہاں جاگے وہ حق، علی جو کرے حق. علی حق. اس لیے حضرت عمار بن یاسر جیسا رسول اللہ کا صحابی، وہ اتنا یقین تھا ان کو مولا علی کے حق پر ہونے کا کہ آپ فرماتے تھے اگر ہمارے مخالف ہمیں شہید کر کے وادی حجر کے جو کھجوریں ہیں نا ان کے ساتھ تنوں کے ساتھ ہماری لاشوں کو لٹکا دیں پھر بھی ہم کہیں گے علی حق ہے. جزاک اللہ. نعرہ حیدری، پھر آواز لگائیے نعرہ حیدری، نعرہ حیدر. ہاں آپ تقریر تو نہیں کر سکتے ہو نا اپنے اندر کا جو نا جوش وہ نعرے سے نکال سکتے ہو. میں اس لیے پابندی نہیں لگاتا کہ اگر مجھے تقریر کرتے ہوئے جوش آتا ہے اور میرے سامنے کوئی شان علی میں تقریر کرے نا ہم سنتے بھی بڑے مست ہو کر ہیں. تو ظاہر ہے سننے والے اب آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، نعرہ لگا سکتے ہو. میں آپ پہ بین نہیں لگاؤں گا، آپ دھڑلے سے نعرہ لگائیں. اس لیے نعرہ حیدری لگایا کرو کیونکہ اس سازش کے ذریعے سے اس نعرے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. دنیا منے نہ منے اس فقیر نو گالاں تے بڑیاں پیاں پر اسی نعرہ حیدری جنوں ختم کرن دی سازشاں سن اسی ناکام بنا دتیاں نے. ہاں اب جان کر یا پریشانی میں یا کسی نہ کسی حوالے سے نعرہ حیدری لگانا
पड़ रहा है लोगों को। हजरत उमर का ये मानना था कि हुजूर की उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास है। इसलिए अगर आपने किरात के बारे में सवाल करना होता तो हजरत उबई से पूछते। बड़ी बात करने लगा। किरात के बारे में सवाल करना होता तो इब्ने उबई से पूछते। फराइज के बारे में सवाल करना होता तो ज़ैद बिन साबित से पूछते। हलाल और हराम के बारे में कुछ पूछना होता तो मुआज़ बिन जबल से पूछते। तफसीर कुरान के बारे में पूछना होता तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछते। और जो किसी को ना आता वो अली से पूछते। यार इतनी बड़ी बात हुई है और आप पे कुछ भी असर नहीं हुआ है। उसकी वजह यह कि कुछ सहाबा में कुछ स्पेशलाइजेशन किए हुए लोग थे जिनको स्पेशल पावर हासिल थी। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में हलाल और हराम को ज्यादा बेहतर जानने वाला कौन है? मुआज़ बिन जबल। सबसे बड़ा कारी वही है। इल्म अल फराइज़ को जानने वाला ज़ैद बिन साबित है। ये तो आगे ना एक एक पॉइंट एक किसी एक हवाले से हैं। और आए बतो इल्मी अली बिन अबी तालिब, मेरे सारे इल्म का खजाना मेरा अली है। कुरान का इल्म अली के पास, सुन्नत का इल्म अली के पास, कज़ा का इल्म अली के पास, हदीस का इल्म अली, अव्वल और आखिर का इल्म अली के पास, ज़ाहिर और बातिन का इल्म अली के पास। कितना इल्म था अली के पास। अब जो जुमला मैं आपके सामने रखने लगा हूं, अल्लाह की कसम है लोगों आपको तड़पा के रख देगा। इतने बड़े आलिम थे मौला अली कि सहाबा को शक होने लगा था कि शायद कुरान के अलावा भी हुजूर ने कुछ लिख के अली को दिया हुआ है। बुखारी के अंदर 2 जगह हदीस है, हदीस नंबर 3047 और हदीस नंबर 6917। ये हदीस मुबारक है, तवज्जो से सुनिएगा। सहाबा किराम ने हजरत अली से पूछा, हाल हिंदकुम मिन रसूलिल्लाह शैउन गैरुल कुरान? ए अली, क्या कुरान के अलावा भी तुम्हें कुछ हुजूर ने दिया हुआ है? इतनी इल्म है आपके पास? फरमाया ला वल्लज़ी फलकल हब्बा व बरन नस्मा इल्ला फहमन युतिउल्लाहु रजुलन फिल कुरान। फरमाया और हमारे पास कुछ नहीं है। रब्बे काबा की कसम है जिसने दाना फाड़ के उसमें से पौधा निकाला और जिसने एक जर्रे बेजान से इंसानों को पैदा कर दिया, उसकी जात की कसम है हमें और अलग कुछ नहीं मिला, पर कुरान का फहम इतना मिला हुआ है कि तुम्हें ये शक होने लगा कि हमें अलग से कोई किताबें हमारे पास मौजूद हैं। अली जितनी किसे दीवी जागीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते। अब जो मैं बस बात मुकम्मल होने लगी। आप जरा सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। ये जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं कितने बड़े आलिम हैं। भाई समझ रहे हो? भाई समझ रहे हो ना? अब आप फरमाते हैं करा तो अला रसूलिल्लाह सबीना सूरा व खत्मतुल कुरान अला खैरिन नास अली बिन अबी तालिब। मौजमुल कबीर हदीस नंबर 8365, मजमुल ज़वाइद के अंदर, तारीख दमिश्क इब्न मंसूर मुख्तसर और मनाकिब अल मनाकिब अल ख्वारिज़मी के अंदर और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मैंने 70 सूरतें पढ़ी हुजूर से, कुरान खत्म किया अली के पास। खैरिन नास, उस अली के पास जो आम बंदा नहीं है, सबसे बेहतरीन बंदा है, सब लोगों में से बेहतर तरीन आदमी है। ये फतवा लगाने वाली मखलूक अगर मौला अली को कोई वैसे कह दे जी कि मौला अली सबसे बेहतर है, तो तुम्हारी पेट में दर्द उठ जाता है कि ये राफजियत है, ये अफजलियत का इनकार है। क्या कहोगे अब्दुल्लाह बिन अब्बास को? आप फरमाते हैं सब तो चंगा बंदा अली। क्या इनको पता नहीं था अबू बकर कौन है, उमर कौन है?
اس کا مطلب ہے وہ مقابلے میں نہیں کرتے تھے، وہ جب کسی کی شان بیان کرتے تو پھر یوں لگتا کہ اس سے بڑی شان ہے ہی کسی کی نہیں. جیسے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ہم جناب جب دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی شان کو تو یوں لگتا ہے کہ بس یہ سب سے بڑی شان اسی کی ہے. حضرات یہ حضور کی عطائیں ہیں. اب میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی بات ذرا سن لو. آپ فرماتے ہیں ما اخذت من تفسیر القرآن فعن علی. علامہ مناوی فیض القدیر کے اندر، البرہان کے اندر امام زرکشی اور دیگر جو ہے نا التفسیر والمفسرون کے اندر جو ہے نا زابی اور دیگر کئی لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کوئی پوچھتا تمہیں قرآن کوئی تفسیر کا اتنا علم کیسے آیا؟ آپ فرماتے علی سے پڑھا ہے. تو علی کے شاگردوں کا یہ حال ہے. اچھا میں وہ بات کر رہا تھا نا عالم بالکوفہ عالم بالمدینہ، ایک خطیب دا فن ہوتا ہے بات کو. تو آئیے نا ذرا پھر عبداللہ بن عباس کے بعد عبداللہ بن مسعود، وہ جو عالم بالکوفہ ہیں، عالم بالکوفہ ہیں، عالم ہیں کوفے کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان سے دیکھتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں لو عالم احدن عالم بکتاب اللہ منی تبلغ المطایا. اگر میں کسی کو اپنے سے زیادہ قرآن کا عالم جانتا تو میری سواری اس تک پہنچ جاتی. یعنی میں اپنے سے زیادہ کسی کو علم رکھنے والا جانتا تو پھر میں اس کے پاس جا کر اس سے علم سیکھتا. قال فقال له رجل، تو کسی بندے نے پوچھا فأين أنت عن علی. اچھا جی پھر یہ بتائیں آپ اور علی کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ اے گل مکن لگی دے اے عالم بالکوفہ. تین صحابی تے انہاں وچوں عبداللہ بن مسعود، تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ عَلِي قَالَ بِهِ بَدَاتُ إِنِّي قَرَاتُ عَلَيْهِ. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، امام ابن عساکر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ علی کے بارے میں فرمایا علی کو چھوڑو نا، میں شروع بھی اتھے کیتے تے مکایا بھی اتھے ہے. نہیں یار مزہ نہیں آیا بھائی. تولو کنڈا لگاؤ، چیک کرو. عبداللہ بن مسعود جیسا بندہ کہتا ہے اور بدات بھی وقرات والے اور یودی گل نہ کرو علی ہے. ابن مسعود نے شروع بھی اٹھو کیتا ہے تے ختم بھی اٹھے کیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے حضرات، جب اتنے بڑے علی کی اتنی بڑی شانیں ہیں تو یہ چھوٹے سے نکمے سے نکھٹو سے مولوی کے دماغ میں کہاں سکتی ہیں یہ شانیں ہیں جی؟ یہ تو اونجی ہے جی جناب تسی جاؤ 5 ٹن سریا لین واسطے تے جاندے نکا جا شاپر لے کے جاؤ تے سریے ان کو اے 5 ٹن سریا ذرا تول کے میرے شاپر چ پاؤ تو اس جتی لا کے مارنی ہے، اس نہ سریا دینا ہے تے نہ شاپر چیک کرنا ہے. وگرنہ ہوئے نا جی چیک تے کرو نا جی کتنا باٹا ہے، اس کہنا ہے بندے دیا پترا اے شاپر ہے، اے چھٹاکیاں کلو آدھا کھاتا ہے، ایک ٹنہ نہ لے اے دے واسطے کو ٹرک ٹرالا لے کے آ. ملان جی تسی اپنے پیو دادے دا علم ناپو، علی دا علم ناپڑ جو کہ تہاڈی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تہاڈی شان ہی کوئی نہیں ہے، تمہاری عقل ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا ادراک ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کی اس دھرتی پر محمد عربی کی امت میں سب سے بڑا عالم اب ذرا پھر ہو جاوے نا علی ورگا زمانے تے علی باچ محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا